अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। थंबनेल पे आपने रीड कर लिया है। मैं बात करने जा रही हूँ आमिर कज़ाफ़ी की, जो रातों रात इस कदर मशहूर हो गए हैं कि आलमे इस्लाम के वो सुपर हीरो बन गए हैं। बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो उनसे इतने इंस्पायर हुए हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया है। और पूरा अरब मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त उस शख्स के इंटरव्यू के अंदर इतना मसरूफ है कि जिसको जहाज के अमले ने बाहर निकाल दिया था ये कहकर कि तुम्हारा नाम कज़ाफ़ी है, लिहाजा हम तुम्हें अपने साथ नहीं जाने देंगे। 3 मरतबा जहाज खराब होने के बाद उस शख्स के साथ एग्जैक्टली क्या वाकया पेश आया, हमारा मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अरब मीडिया ने इसे कैसे रिपोर्ट किया और उस शख्स का रद्द अमल सामने आया है, जो आज के वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरी खबर का जो खुलासा है, पूरी कहानी जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा किस्सा जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है बिल्कुल उसी तरह मिनोअन जो है वो मैं आपको बयान करूँ। ये जो शख्स है इसका नाम है जनाब आमिर, और पूरा नाम जो है इसका वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। इसके बगैर ये जो हज परवाज नहीं हुई और फिर उसके बाद फाइनली इसको ले जाया गया लीबिया का। ये जो शहरी है मुआवजाती तौर पे हज जाने की जो इसकी पूरी कहानी है वो शुरू इस तरह से होती है कि लीबिया का ये रहने वाला है, वहाँ का ये नेटिव है। और लीबिया कंट्री को मैं बड़े क्लोजली जानती हूँ क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं। और मोस्टली अगर आप देखें तो वहाँ के जो लोग हैं वो कज़ाफ़ी का जो नाम है वो मोस्टली अपने लोगों के शहरियों के नामों के साथ लगाते हैं। जैसे मुसलमानों के अंदर होता है कि हर नाम के साथ मोहम्मद या अहमद लगाया जाता है, तो वहाँ पे कज़ाफ़ी नाम भी साथ लगाया जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर इस नाम को कंट्रोवर्शियल समझा जाता है या बना दिया गया है, तो वो एक अलग बात है। लीबिया से ये जो शख्स है ये हज परवाज के लिए जो है वो जाता है। और इसका नाम जो है वो अभी हाफ नाम बता रही हूँ, ये पूरा नाम नहीं बता रही। आमिर कज़ाफ़ी, आमिर कज़ाफ़ी जो है इसकी कहानी ने जिस तरह से ईमान को तरोताज़ा किया है, अरब मीडिया जो इसको रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एशिया के लोग भी आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में भी आपने देखा होगा, लेकिन जो अरब मीडिया एग्जैक्टली इसको रिपोर्ट कर रहा है, मैं एग्जैक्ट कहानी आपको वो सुनाऊंगी क्योंकि ये शख्स अरबिक में तमाम अरब मीडिया को अभी तक अपने इंटरव्यूज रिकॉर्ड करवा चुका है। अरब मीडिया के मुताबिक इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि लीबिया से ताल्लुक रखने वाला ये जो नौजवान है, इसका जो पूरा नाम है वो है आमिर अल मेहदी मंसूर अल कज़ाफ़ी, ये इसका पूरा नाम है। और इसने जनाब इरादा किया था कि ये इस साल हज जो है वो लाजमी करेगा, और अल्लाह ताला की मकबूलियत या कबूलियत उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो उसी इरादे की तकमील के लिए ये क्या करता है कि ये लीबिया के एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचता है। इस शख्स को परेशानी का सामना तब करना पड़ता है कि आपको पता है कि इमिग्रेशन के जो हजरात हैं जब तक वो क्लियर नहीं करते तब तक मामला जो हैं वो ख़राब रहते हैं। तो अब इसकी जो कुनियत है, जो इसका नाम साथ में लगा हुआ था वो था जी कज़ाफ़ी। कज़ाफ़ी की वजह से, एक कॉन्ट्रोवर्शियल नाम की वजह से जो एयरलाइन वाले हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो इस शख्स को छोड़कर जाएंगे, इसको साथ लेकर नहीं जाएंगे। लिहाजा सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने की बुनियाद पर क्या होता है कि इसको जहाज में सवार होने से रोक दिया जाता है और बड़े ही बुरे तरीके से इसको झटक के पीछे कर दिया जाता है कि तुम मतलब सोचो भी नहीं कि तुम हमारे साथ यहाँ जहाज में सवार होकर जाते हो, और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम हज के लिए जा सकते हो। अब वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के हाँ दुनिया में बहुत सारे मकबूल लोग आपने देखे होंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ कौन मकबूल है? वो कहता है ना कि वो आपके रंग से, आपकी नस्ल से, आपको आपके हसब नसब से या आपकी दौलत से आपको मोहब्बत नहीं करता। वो आपके अमाल देखता है, और अमाल का दारोमदार नियतों पे होता है। पता नहीं इस शख्स की नियत कैसी थी, इसके अमाल कैसे थे कि अल्लाह ताला को ये शख्स इतना पसंद था कि खुदा की जो कुदरत है वो ऐसी जैसे कहते हैं ना कि वो उस ताकत ने जिस तरह सब सारा सिनेरियो चेंज किया, एक मोजज़ा बना दिया इस चीज़ को। और वो कहते हैं ना कि लाइव मोजज़ा, जिंदा मोजज़ा, वो हमारी आंखों के सामने हुआ और इन चीज़ों को महसूस किया जा सकता है। होता क्या है कि ये जो शख्स है, जब इसको रोक दिया गया तो उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो इतनी तवील हुई कि आमिर की नज़रों के सामने उसके ग्रुप के तमाम लोगों को एक एक करके जहाज़ के अंदर जो है वो सवार करवाया गया और उन सबको सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी गई। लेकिन वो शख्स नम आंखों के साथ, टूटे दिल के साथ, सिवाय अल्लाह से फरियाद करने के और कुछ नहीं कर सका। और उसने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह पाक देख लें, मेरा नाम कज़ाफ़ी होने की वजह से ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। एक महज उसका एक छोटा सा शिकवा पता नहीं कहाँ अर्श के कौन से वो लेवल तक जा पहुंचा,
لیکن عامر قذافی جو ہے وہ کاؤنٹر کے اوپر جب سفری کارروائیاں مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ جہاز کے روانہ ہونے کا وقت آن پہنچا، اس نے بہت محنتیں کی کہ مجھے لے کر جائیں، لیکن جہاز کے دروازے بند کر دیے گئے۔ جب عامر قذافی جو ہے اس کی سیکیورٹی کی کاروائی جو ہے وہ مکمل ہوئی، تب تک جہاز کے دروازے بند ہو چکے تھے، اور یعنی اس کی سیکیورٹی کلیئرنس تب تک ہوئی جب تک جہاز جو ہے وہ اس کے دروازے بند ہو چکے تھے، اور پھر ایک اور نیا بہانہ آیا کہ ہم تمہیں نہیں اس میں سوار ہونے دے سکتے، جس کے بعد طیارے کے پائلٹ نے جناب دروازہ دوبارہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ پائلٹ نے کہا جی اب تو دروازے بند ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو واپس سوار نہیں کر سکتے۔ اور یوں پہلی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ طیارہ عامر قذافی کے بغیر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے ہوا میں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاز جو ہوتا ہے جب وہ ٹیک آف کرتا ہے یا لینڈ کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو ہے نا جو اپنی فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے یا جو ایئرپورٹ ہوتا ہے اس کے ارد گرد گول چکر کاٹتا ہے تاکہ چیک کیا جا سکے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فوری طور پہ جہاز کے اندر کوئی فنی خرابی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ اناؤنسمنٹس شروع ہو جاتی ہیں کہ جہاز جو ہے وہ اڑنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا جہاز جو ہے وہ واپس لینڈ کرے گا۔ طیارے کے جانے کے باوجود عامر قذافی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو اللہ پہ یقین تھا، اور اس نے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایئرپورٹ سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ حج کی طرف روانہ نہیں ہو جاتا۔ یعنی اس شخص نے وہاں ایئرپورٹ کے اوپر ہی قسم کھا لی۔ اس کو پتہ نہیں ایک اسے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیر کامل کے یقین کامل، وہ یقین کامل والا حساب تھا، اسے اللہ پہ اتنا پکا یقین تھا، اتنا غیر متزلزل تھا اس کا یقین کہ اس نے دیکھ بھی لیا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ بھائی سیکیورٹی کلیئرنس بھی نہیں ہوئی، مجھے جہاز کے اندر بٹھایا بھی نہیں گیا، جہاز اڑ بھی گیا، پھر بھی اس نے کہا کہ جب تک مجھے یہاں سے نہیں لے جایا جائے گا میں اسی جگہ پہ رہوں گا، میں اللہ کے گھر جا کے رہوں گا۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا جس نے پورا سینیریو چینج کر دیا۔ راتوں رات یہ شخص جو ہے وہ ایک ہیرو بن گیا، ہیرو بھی وہ جو سچا اور پکا مسلمان ہے، اور جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اور اطلاع آئی کہ جب طیارے کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، وہاں پہ اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی، جہاز جو ہے وہ طیارہ مرمت کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر واپس آ رہا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ مرمت کے بعد جناب کیا ہوا، پھر سے کہانی میں ٹوسٹ آیا۔ ٹوسٹ یہ آیا کہ پائلٹ کے عملے نے درخواست کی کہ بھئی ایک جو مسافر ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا، پہلے آپ نے کہا تھا کہ جی دروازے بند ہو گئے، اس کو نہیں بٹھانا، تو بتائیں اس کا کیا کرنا ہے۔ اب پوچھا گیا کہ جی کیا ہم اسے دوبارہ سوار کر دیں، لیکن پائلٹ نے اب کی بار دوسری مرتبہ بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ میں تو اس کو نہیں بٹھاؤں گا۔ اور اس کے باوجود عامر کو اللہ کے اوپر اتنا یقین تھا کہ وہ یوں ایئرپورٹ کے اوپر جم کر کھڑا رہا، اس نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا، اللہ مجھے اپنے گھر بلائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسری مرتبہ جہاز جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ جہاز جیسے ہی دوبارہ سے جو ہے وہ ٹیک آف کیا تو اطلاع آئی کہ طیارہ دوبارہ کسی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ تیسری مرتبہ جہاز جو ہے وہ لوٹ کے واپس آیا۔ جب لوٹ کے واپس آیا اور فنی خرابی کی جانچ پڑتال کی گئی تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جہاز اب تب تک میں نہیں لے کر جاؤں گا جب تک یہ عامر قذافی نامی شخص جو ہے یہ جہاز میں سوار نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے بعد حکام کی جانب سے جلد از جلد عامر قذافی کے سفر کو کلیئر کرنے کے لیے اس کو سیکیورٹی کلیئرنس دی گئی، اور پھر طیارہ جو ہے وہ تیسری مرتبہ جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت حج کے لیے روانہ بھی ہوا اور اپنی منزل مقصود پر بھی پہنچا۔ اب جیسے یہ پورا واقعہ ہوا، پوری دنیا کے اندر اس شخص کو یہ شخص اتنا مشہور ہو گیا کہ راتوں رات پورا عرب میڈیا اس شخص کے پیچھے پڑ گیا۔ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ تمہارے اعمال میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کے اتنے مقبول بندے ہو کہ جہاز دو دو تین تین مرتبہ جو ہے وہ فنی خرابی کی وجہ سے اڑ نہیں سکتا تھا، لیکن جیسے ہی تم جہاز میں بیٹھے ہو جہاز صحیح سلامت اپنی جگہ پہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا، آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ اور وہ شخص جو ہے پورا عرب میڈیا، پوری دنیا کا میڈیا اس وقت اس کے انٹرویوز کر رہا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے اس رشتے کو ڈسکرائب کرتے ہوئے میری بھی آنکھوں میں اس وقت نمی ہے۔ میں بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ٹھیک کچھ عرصہ پہلے ایک بکریاں چرانے والے بابا جی تھے جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، جنہوں نے ساری زندگی پیسہ اکٹھا کیا تھا ایک ایک روپیہ جوڑ کے۔ اس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں عمرے پہ جاؤں گا، اور جب وہ عمرے پہ گئے تھے تو وہاں پہ کسی شخص نے ان کا ویڈیو بنا دیا تھا
اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اتنے مشہور ہوئے تھے کہ عرب میڈیا کے لوگوں نے، عرب کی دنیا کے لوگوں نے، عرب کے بادشاہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کی جو ریزمبلنس ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اتنے زیادہ وائرل ہوئے تھے کہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو عمرے کے بعد دوبارہ حج کے اوپر جو ہے وہ اپنا مہمان بنا کے انوائٹ کیا تھا. اور عمر کے آخری پڑاؤ میں ان بابا جی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دکھایا تھا. اور جب ان کا انٹرویو کرنے کے لیے لوگ گئے تھے تو ان بابا جی نے یہ کہا تھا کہ وہ ساری زندگی بکریاں چرا چرا کے 1-1 روپیہ جوڑ کے یہ سوچتے رہے کہ آخر کار وہ عمرہ جو ہے وہ کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے بہت سارے آل اولاد بیٹے تھے، انہوں نے ان کو بھی کہا تھا کہ مجھے عمرہ کرواؤ، لیکن بیٹوں نے کہا کہ ہم تو اپنی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتے، ہم آپ کو عمرہ کیسے کروائیں گے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام بکریاں بیچ دی تھیں صرف اللہ کی راہ میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایسی عزت سے نوازا تھا کہ پوری سعودی گورنمنٹ نے اس کو اپنا مہمان بنا کے وہاں پہ بلایا تھا، اور عمرے کے پیسے تھے اور حج اللہ تعالیٰ نے ان کو کروا دیا تھا. اور بالکل اسی طرح سے یہ شخص جس کو کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا اللہ کے ساتھ رشتہ، اس کا اللہ کے اوپر یقین، آپ دیکھیں کہ وہ کیسے حج پہ بھی پہنچا اور پوری دنیا کا وہ سپر سٹار بن چکا ہے، عالم اسلام کا سپر سٹار بن چکا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان کی زبانی سننا چاہتے ہیں تو آپ سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. السلام عليكم، أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن المنطقة الجنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت للمطار زي الحجاج، وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير إني في المطار محسوب آخر مجموعة، وجيت خذيت زواجي، قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج الآخرين كملوا لهم إجراءاتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير الامن المطار قال لي ان شاء الله غالب ان شاء الله ما يقسمت. قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره، خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد. قال ماني فاتح الطائره محركها والع. وجاي نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما قسمت لك. قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين وردت من جديد. كابتن قال لهم والله ماني راكب كان ما جبتوا لي عامر. تو احنا في بيت الله الحمد لله.